بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بہت دن سے مسلمان منتظر تھے جس مہینے کے بڑی عظمت بڑی شوکت سے وہ رمضان آ پہنچا۔ ابھی میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے بہت ہی مشہور و معروف مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیشہ اہمیت کا حامل رہا ہے۔ رمضان کی فضیلت اور برتری کو بتلانے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ رمضان عربی لفظ ہے۔ رمضان کے معنی لغت میں جلانے اور خاکستر کے آتے ہیں۔ جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، ٹھیک اسی طرح رمضان انسانوں کے گناہوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ انسانی دلوں پر غلط کرتوت کی وجہ سے جو زنگ اور میل کچیل جم جاتا ہے، یہ رمضان میل اور گندگیوں سے انسان کو صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک مکہ معظمہ ہی میں رہے، لوگوں کو احکام خداوندی سناتے اور اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ لیکن جب مکہ کے باشندوں نے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہاں سب سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض ہوا تھا، لیکن ہجرت سے 1.5 سال بعد 10 شعبان سن 2 ہجری کو رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا اور صوم عاشوراء کی فرضیت ختم کر دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ اب جو چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں وہ گیہوں کا دانہ یا پھل کھا لیا تھا جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ میں اس کا اثر پورے مہینے باقی رہا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو کفارے کے طور پر اتنے ہی دن روزے رکھنے کا بھی حکم دیا۔ بس وہی حکم ان کی اولاد کے لیے بھی ہو گیا اور مکمل 1 مہینہ روزہ رکھنے کا حکم نازل ہوا۔ رمضان المبارک کا مہینہ قدرت الہی کی جانب سے بیش بہا تحفہ اور عطیہ ہے۔ اس کا ایک دن اور ایک ساعت اور ایک لمحہ انتہائی قیمتی اور قابل قدر ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی صحابہ کرام کو جمع کر کے تقریر فرمایا کرتے تھے اور رمضان کی وقعت اور اس کی قدر و قیمت کو سمجھاتے ہوئے اچھے عملوں کا شوق دلاتے۔ چنانچہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ قریب تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے جو بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے اور تم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، گناہوں کو بخشتا ہے اور دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمہارے نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔
لہٰذا تم خدا کو اپنی نیکیاں دکھاؤ۔ بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ اس حدیث پاک کے اندر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خداوند قدوس بندوں کی اطاعت کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے خبر دینے کے طور پر ارشاد فرمایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین پر اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو سب فرشتوں نے بیک زبان ہو کر کہا تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے میرے رب، کہ آپ زمین میں ایسے لوگوں کو بنائیں گے جو زمین پر فساد کریں گے، آپس میں خون ریزیاں کریں گے اور ایک دوسرے پر ظلم، حق تلفی، بے رحمی جن کا شیوا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جاؤ جاؤ، تمہیں کیا خبر، مجھے ان تمام چیزوں خبر ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ اس لیے اب اس کے نیک بندے جب خدا کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ پاک خوش ہو کر کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو، یہ وہی آدم کی اولاد ہے جس کے بارے میں تم نے فساد اور خونریزی کا اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ محترم ناظرین، آج ہم اور آپ جو گزر رہے ہیں وہ 21ویں صدی سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور ہم لاک ڈاؤن کے زمانے سے گزر رہے ہیں۔ آج ہمارے پی ایم صاحب تمام سی ایم سے کہہ رہے ہیں، کوئی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جناب، چنتا کرنے کی ضرورت ہے کہ 6 ماہ تک کوئی کام دھندا، تجارت و صنعت لائن پر آنے والی نہیں ہے۔ جب تک کہ ہم روزگار کو، دھندے کو مضبوط نہ کرے، ہمارے ہندوستان اسی وقت مضبوط ہو سکتی ہے جب کہ ہم اس کو سپر پاور بنائے اور تمام مزدوروں کو کام پر لگائیں، ورنہ یہ ہندوستان پیچھے ہوتا چلا جائے گا۔ محترم ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ ہم تھوڑی سے نیکی کر کے اللہ کے کتنے مقبول اور پیارے بن جاتے ہیں کہ فرشتوں جیسی مقدس مخلوق کے سامنے خالق دو جہاں ہمارا تذکرہ کر کے فخر کیا کرتے ہیں۔ اب بھی اگر ہم اپنے آرام و راحت میں لگ کر اطاعت و فرما برداری میں اور نیکیوں میں غفلت شعاری سے کام لیا تو کتنا نقصان ہوگا اور کتنے قیمتی وقتوں کو ہم اپنے ہاتھ سے کھو دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ رمضان کی فضیلت اور برتری کو بتلانے کے لیے یہی کافی ہے کہ رمضان المبارک کے بارے میں بے شمار احادیث منقول ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب وفی روایت وما تأخر۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کی اب تک کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی اب تک جو گناہ ہو چکے ہیں وہ بھی اور جو آئندہ ہوں گے وہ بھی سب معاف کر دیے گئے۔ اور یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بہت کم کسی عمل پر اس کی خوشخبری دی گئی ہے۔ گناہوں کی معافی تو عقل تسلیم کرتی ہے، لیکن ناکردہ گناہوں پر مغفرت کا یہ عظیم الشان اعلان دل کو کھٹکتا ہے۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، حدیث میں ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ ایسے شخص کو گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے، اور پیش آنے والے گناہوں سے بچنے کی توفیق کا عطا ہونا مغفرت کا ہی درجہ رکھتا ہے۔ لہٰذا ہم اس توفیق کو بھی مغفرت کی برابر کا درجہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سید البشر والجن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، سید الشہور رمضان، کہ سب مہینوں کا سردار رمضان ہے، کیونکہ ماہ رمضان اتنی خصوصیات کا حامل ہے جس سے یقیناً دوسرے مہینے عاری و خالی ہے۔ شب قدر، جس کو قرآن نے خیر من الف شہر کہا ہے، وہ اسی کی گود میں پایا جاتا ہے۔ کتاب مقدس کا نزول سمائے دنیا پر اسی ماہ میں ہوا۔ ثواب کی کثرت،
مبتلا عذاب کی خلاصی، شیطانوں پر پابندی اور توفیق و اطاعت جیسی نعمتوں کا نزول رمضان کی سیادت و قیادت کے لیے کافی ہے۔ رمضان کے دنوں میں معمولی نیکی بھی عند اللہ بے پناہ مقبول اور قابل قدر ہوتی ہے۔ چھوٹی عبادت بھی بارگاہ الہی میں بے انتہا قدر و منزلت کی حامل ہوتی ہے۔ ان دنوں میں مسلمانوں کا اٹھنا، عبادت کے لیے بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا اور کھانا پینا ہر ایک زیادتی ثواب کا باعث ہوتا ہے، اور ہر ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے انتہا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض نماز کا ثواب 70 درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی کو لسان نبوت نے فرمایا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ ومن ادی فریضۃ فیہ کان ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، کہ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی عبادت کرے تو اس کا ثواب اتنا ہے جتنا غیر رمضان میں فرض کا، اور جس نے اس مہینے میں کوئی فرض عبادت کرے تو اس کو غیر رمضان میں 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ! کس قدر رمضان میں بندوں پر ثواب لٹایا جاتا ہے، اور خالق کائنات جو رحمان اور رحیم بھی ہے، ان کی ذات سے کوئی مستبعد بھی نہیں اور کوئی تعجب خیز امر بھی نہیں، کیونکہ اوقات کے بدلنے سے چیزوں کی قدر و قیمت بھی بدل جاتی ہے۔ جس طرح سونا اور چاندی پہلے زمانے میں کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتے تھے اور عام طور پر لوگوں میں رائج تھی، انسانوں میں کہیں بھی اجنبیت کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی تھی، لیکن حالات بدلے، تقاضے میں تغیر ہوا، ضرورت بڑھنے لگی اور قدر و قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اس طرح فرض نماز کا ثواب بھی مقام کے اعتبار سے متفاوت ہوتا ہے۔ بیت المقدس، مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف کے اندر ایک وقت کی فرض نماز اپنے گھر نماز پڑھنے سے بہتر اور افضل ہے۔ ٹھیک خالق دو جہاں نے رمضان کی اہمیت کے پیش نظر بے انتہا اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہو سکے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد حصول جنت کے لیے ہموار راستہ طے کر سکے۔ اس لیے کہ قربان جائیے دین پر اور تاجدار بطحا کے لائے ہوئے مذہب پر، جس کی فطرت میں رفق، نرمی، رحمت و شفقت کا مادہ رکھا ہے۔ رمضان کا ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہے۔ ناظرین، ہمیں کثرت ثواب کے لیے بیت اللہ اور مسجد نبوی کا سفر نہیں کرنا ہے۔ کوئی ویزا نہیں، کوئی پاسپورٹ نہیں، گھر بیٹھے بیٹھے ہماری عبادت اجر و ثواب کی حقدار ہو جاتی ہے۔ کتنا افسوس ہے ان حضرات پر جو رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد بھی سست رہتے ہیں، جن کی حرکت میں تیزی پیدا نہیں ہوتی، طلب میں اضافہ نہیں ہوتا، رمضان میں بھی مسیح سے دور رہتے ہیں۔ اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایک ایک ساعت اور ایک ایک لمحے اور ایک ایک گھنٹے کی فکر کرتے ہیں، رمضان کے اوقات کو ضائع ہونے نہیں دیتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جنت کے خاص دروازے باب ریان سے داخل ہوں گے، فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوں گے۔ سامعین با تمکین، دراصل یہ مہینہ عبادتوں کا موسم بہار ہے۔ جس طرح ہر کھیتی اپنے موسم میں خود پھلتی پھولتی ہیں، اسی طرح اس مہینے میں عبادتیں خوب بڑھتی ہیں اور بندوں کو اطاعت کی خوب توفیق الہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ اور دنوں کی بنسبت رمضان شریف کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ کام دھندہ، تجارت و صنعت اور زراعت اور کاشتکاری تو ہمیں ہمیشہ ہوتی ہی رہتی ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ سال میں ایک مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کہ دوبارہ ایام رمضان کس کے مقدر میں لکھے ہوئے ہیں اور کس کا مقدر محروم کیا گیا ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں۔ محترم ناظرین، ہمیں سمجھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک ہی ایک ایسا عظیم الشان مہینہ ہے جس میں آسمانی کتابیں نازل ہوئی، حتیٰ کہ سب سے آخری اور ابدی کتاب قرآن شریف، جس نے تمام پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیا اور پوری دنیا کے صوتی قوموں کو فعال و متحرک بنا دیا، وہ بھی اسی مہینے میں نازل ہوا۔ اسی خالق کائنات نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان المبارک ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل ہوا۔ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انسانوں کی آزادی کا پروانہ صحیفوں کی شکل میں پہلی یا تیسری مرتبہ رمضان کو ملا۔ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آزادی کا یہ قانون زبور کی صورت میں 12 یا 18 رمضان کو ملا۔ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کو توریت کے نام سے 6 رمضان کو ملا۔ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 13 رمضان کو صحیفہ انجیل ملا۔ مبارک ہے وہ انسان جن کی خاطر اس مہینے میں کلام اللہ لے کر دولت صلح و پیام آیا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ روزہ اور قرآن مجید دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے پروردگار، میں نے دن کے وقت اس کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لیجئے۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو نماز کے اندر، تراویح کے اندر، تلاوت کے اندر، تہجد کے اندر جگائے رکھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لیجئے، لہٰذا دونوں کی شفاعت قبول فرما لی جائے گی۔ اس حدیث پاک سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کو قرآن سے کس قدر مناسبت اور آپسی جوڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور پیغمبر علیہ السلام سے قرآن شریف کا دور کرتے تھے، اور اس کا آسان طریقہ تراویح ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کے بہانے قرآن پاک بھی یاد ہو جاتا ہے، اور غیر حافظ تراویح میں سن کر قرآن بھی پورا کر سکتے ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ تراویح بوجھ سمجھ کر پڑھتے ہی نہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو یہ سمجھتے کہ خدا کی پناہ ہم کس جال میں پھنس گئے۔ محترم ناظرین، کس قدر غیرت اور افسوس کی بات ہے کہ سال بھر میں تو ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ نصیب ہوتا ہے، اور اس میں بھی 24 گھنٹے کا اکثر وقت اپنے ہی کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ اگر ہم تراویح میں تھوڑی سی مشقت ہی برداشت کر لیں تو کیا حرج اور نقصان ہے؟ جب ہم نماز کے لیے مسجد میں آ ہی جاتے ہیں تو آدھ ایک گھنٹہ اور صحیح، اتنی جلدی کر کے کیوں قرآن کی برکت سے محروم رہیں؟ حضرت مولانا احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تحریر میں لکھا ہے کہ رمضان جامع جمیع خیرات و برکات ہے، اور قرآن جامع جمیع کمالات ہے، اور شب قدر اس مہینے کا خلاصہ اور لب لباب ہے۔ لہٰذا جو شخص یہ مہینہ جمعیت کے ساتھ گزارے گا تو تمام سال جمعیت کے ساتھ گزارے گا اور خیر و برکات سے مالا مال ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طور پر رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہو جائے۔ غفلت کے نیند میں ہم نے پورا سال گزارا اور گنوا دیا، اب ہم عبادت اور بندگی کے لیے پورے طریقے پر بیدار ہو جائے۔ ہم نے 11 مہینے اللہ کے احکام کو پامال کر کے بسر کیا، اب وقت آ گیا کہ اس مبارک مہینے میں اس کی تلافی کرے۔ ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کر کے اپنا نام اعمال سیاہ کر لیا ہے، اب ہمارا قافلہ نیکیوں، اعمال صالحہ اور بھلے کاموں کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اگر گناہوں کا خیال آتا ہے تو ہم اسے پختہ ارادوں کی تلوار سے کاٹ دیں گے، اگر ہمارا نفس اور جی برائیوں پر ابھارتا ہے تو اسے بے رحمی سے کچل ڈالیں گے۔ تو آئیے، مبارک ہو سب کو مبارک مہینہ، بنے سب کی خاطر جنت کا زینہ۔ مبارک ہو سب کو مبارک مہینہ، بنے سب کی خاطر جنت کا زینہ۔ عبادت کی توفیق ایسی خدا دے، عبادت کی توفیق ایسی خدا دے کہ نازل ہو بے چین دل پر سکینہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔